وراثت اور جغرافیہ صرف جبر نہیں بلکہ مواقع، جنہیں ہم اپرچونٹیز بھی کہتے ہیں، یہ اپرچونٹیز ہی ہوتی ہیں۔ اس کو 3 حصوں میں سمجھتے ہیں۔ مسلم گھر میں پیدا ہونا واقعی ایک فیئر ایڈوانٹیج ہے مگر ضمانت نہیں۔ اگر کوئی بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اسے بہت سے ایسے مواقع ملتے ہیں جو دوسروں کو آسانی سے نہیں ملتے۔ مثلاً قرآن اور اذان بچپن سے سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ابتدائی تعارف، نماز، روزہ اور عیدین کا عملی ماحول، اسلامی تہذیب، حلال و حرام اور دینی اقدار سے مانوس ہونا، یہ سب ایک حقیقی فائدہ ہے۔ قرآن بھی اس نعمت کی قدر کرنے کو کہتا ہے، لیکن یہ فائدہ نجات کی گارنٹی ہرگز نہیں ہے۔ اس فائدے کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس کو جتنا زیادہ علم اور موقع ملا اس سے اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص پاکستان میں رہ کے قرآن، مسجد، علماء و دینی ماحول تک آسان رسائی رکھتا ہے پھر بھی دین سے غفلت برتتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس شخص سے زیادہ ہوگی جس نے پوری زندگی اسلام کا صحیح تعارف نہ پایا۔ یعنی ایڈوانٹیج کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اعمال انسان کے اپنے انتخاب ہیں، یہی اصل امتحان ہے۔ نماز پڑھنا یا چھوڑنا، قرآن کو سمجھنا یا صرف شیلف پر رکھنا، زکوٰۃ دینا یا مال روک لینا، اخلاق اختیار کرنا یا ظلم کرنا، یہ سب انسان کے اپنے فیصلے ہیں۔ اسی لیے 2 بھائی ایک ہی گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک نیک بن جاتا ہے اور دوسرا گمراہ۔ ماحول ایک تھا لیکن انتخاب مختلف تھا۔ نتیجہ، اس موضوع کو اگر متوازن انداز میں بیان کیا جائے، جغرافیہ وراثت انسان کی تقدیر کا آخری فیصلہ نہیں بلکہ اس کے امتحان کا ابتدائی نقطۂ آغاز ہے۔ مسلم گھر میں پیدا ہونا ایک نعمت اور فیئر ایڈوانٹیج ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کے مواقع، علم، حالات اور اختیارات کے مطابق حساب لے گا۔ جسے زیادہ ملا اس سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے نہ یہ کہنا درست ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔